بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار ہمارے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، بخاری کتاب التعبیر، نسائی کتاب الزنا، مسند احمد۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا۔ بخاری کتاب الوضوء، مسلم کتاب اللباس، نسائی کتاب الزنا، مسند احمد۔ سعید بن ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عباس، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص سخت برافروختہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پر ابن عباس نے کہا، بندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو۔ نمبر 7، بخاری کتاب اللباس، مسلم کتاب اللباس، نسائی کتاب الزنا، مسند احمد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے۔ نمبر 8، بخاری کتاب اللباس، مسلم کتاب اللباس، نسائی کتاب الزنا، مسند احمد۔ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو۔ نمبر 9، بخاری کتاب اللباس، مسلم کتاب اللباس، کتاب الزنا، ابن ماجہ کتاب التجارات، موطا کتاب الاستزال۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ اس ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ نمبر 10، مسلم کتاب اللباس، بخاری کتاب اللباس، نسائی کتاب الزنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا، قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم کتاب اللباس، نسائی کتاب الزنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے
اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اتار دو، اور میں نے اتار دیا۔ نمبر 12، ترمذی ابو اللباس جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے، اور اس سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے۔ نمبر 13، بخاری کتاب اللباس ابن عباس ابو طلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو۔ نمبر 14، بخاری کتاب اللباس۔ اس مضمون کی متعدد روایات بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک اور امام احمد نے متعدد صحابہ سے نقل کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی، اور آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر کے معاملے میں رخصت پائی جاتی ہے۔ مثلا ابو طلحہ انصاری کی یہ روایت کہ جس کپڑے میں تصویر کڑی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے، بخاری کتاب اللباس۔ اور حضرت عائشہ کی یہ روایت کہ تصویر دار کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدا بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بچھانے سے منع نہ فرمایا، مسلم کتاب اللباس۔ اور سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت کہ ممانعت اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو، نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو، مسند احمد۔ لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی دراصل ان احادیث کی تردید نہیں کرتی جو اس سے پہلے نقل کی گئی ہیں۔ جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے، اس کا جواز ان میں سے کسی حدیث سے بھی نہیں نکلتا۔ یہ احادیث صرف اس مسئلے سے بحث کرتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آدمی اس کو لے چکا ہو تو کیا کرے۔ اس باب میں ابو طلحہ انصاری والی روایت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بکثرت دوسری صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویردار کپڑا لٹکانے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے پھاڑ دیا ہے۔ نیز خود حضرت ابو طلحہ کا اپنا عمل جو ترمذی اور موطا میں منقول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تصویردار پردہ لٹکانا تو درکنار، وہ ایسا فرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصویر ہوں۔ رہی حضرت عائشہ اور سالم بن عبداللہ کی روایات تو ان سے صرف اتنا جواز نکلتا ہے کہ اگر تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش میں رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو وہ قابل برداشت ہے۔ ان احادیث سے آخر اس پوری ثقافت کا جواز کیسے نکالا جا سکتا ہے جو تصویر کشی اور مجسمہ سازی کے آرٹ کو تہذیب انسانی کا قابل فخر کمال قرار دیتی ہے اور اسے مسلمانوں میں رواج دینا چاہتی ہے۔ تصاویر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار امت کے لیے جو ضابطہ چھوڑا ہے اس کا پتہ اکابر صحابہ کے اس طرز عمل سے چلتا ہے جو انہوں نے اس باب میں اختیار کیا۔ اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام تدریجی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ کا کسی طریقے پر عمل درآمد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ اب دیکھیے کہ تصویروں کے ساتھ اس مقدس گروہ کا کیا برتاؤ تھا۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں، بخاری کتاب الصلاۃ۔ ابن عباس گرجے میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر کسی ایسے گرجا میں نہیں جس میں تصویریں ہوں، مسلم کتاب الجنائز، نسائی کتاب الجنائز۔ ابو اللحاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے کہا
کہ کیا نہ بھیجوں میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو، اور کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔